اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ماہ رمضان کا آخری عشرہ اور آج 27ویں شب قدر کی مقدس رات ہے۔ یہ ان 5 طاق راتوں میں سے ہے جس میں شب قدر یعنی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اللہ والوں نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر کی رات ہونے کے امکان ہیں، لیکن ہمیں شب قدر کو آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ تو آج میں آپ کو آج کی 27ویں رات اور 29ویں رات کے کچھ خاص عمل پیش کرنے والا ہوں۔ جو کوئی بھی یہ عمل میں سے صرف ایک عمل بھی کر لے گا تو انشاءاللہ اس نے جس نیت سے عمل کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ تو آئیے آج کا پہلا عمل نمبر 1۔ تو یہ عمل بڑا ہی تیز اثر اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا پسندیدہ عمل رہا۔ یہ عمل صرف ایک رات ہی کرنا ہے۔ یہ عمل سے بڑی بڑی مشکل ناممکن حاجتیں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو آپ بھی اس مقدس رات میں اپنی حاجت صرف ایک رات میں پوری کروانا چاہتے ہیں تو یہ عمل کر لینا۔ تو سب سے پہلے آپ عشاء تراویح کی نماز کے بعد کعبہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جائیں اور پھر 7 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے اور پھر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو 1001 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ شروع میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر بھی سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی۔ بڑی اطمینان اور کامل یقین کے ساتھ یہ سورہ کو پڑھنی ہے۔ جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش نہ کریں اور اپنی حاجت کا پڑھتے وقت تصور رکھنا ہے، اور پھر آخر میں بھی 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا مانگنی۔ انشاءاللہ صرف ایک ہی رات میں آپ کی مشکل ناممکن حاجت اللہ سبحانہ و تعالی پوری فرمائے گا۔ یہ بڑا ہی مشہور اور تیز اثر اولیاء کرام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اسے ضرور کر لینا۔ اب آج کا عمل نمبر 2۔ اب یہ عمل رزق اور دولت کے لیے، پہاڑ جتنا قرض ادا کرنے کے لیے، نوکری جاب کے لیے، انٹرویو میں کامیابی کے لیے، تجارت بزنس میں ترقی کے لیے، ہر مالی مشکلات اور تنگ دستی غریبی سے نجات پانے کا وظیفہ ہے۔ اب یہ عمل آپ 27ویں رات میں یا تو پھر 29ویں طاق رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اب یہ عمل کے لیے آپ پہلے باوضو ہو کر کعبہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جائیں اور پھر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، اور پھر آیت الکرسی کو بسم اللہ شریف کے ساتھ 70 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر اپنی حاجت کی دعا مانگیں، اور پھر آپ کو 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنی ہے۔ پھر آخر میں بھی 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ 10 روپے یا تو 20 روپے کی نوٹ پر دم کر دیں یعنی پھونک مار دیں، یا پیسوں کی جگہ اپنے گھر میں رکھا کوئی بھی اناج لے سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو 1 مٹھی چاول لے لیں یا گیہوں بھی لے سکتے ہیں، تو آپ اس پر دم کر دیں۔ اگر آپ نے پیسوں پہ دم کیا ہے تو وہ نوٹ اپنے گھر کی الماری میں رکھے جہاں پر آپ اپنے پیسے رکھا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے چاول یا گیہوں پر دم کیا ہے تو وہ اناج آپ اپنے گھر کی چھت پر رکھیں جہاں پر پرندے آتے ہو۔ تو بس آپ کو صرف یہ ایک رات عمل کر لینا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کے گھر کی تمام مالی پریشانی، قرض، تنگ دستی اور مفلسی ختم ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ آپ یقین نہیں کر پائیں گے۔ رزق ایسی جگہ سے آئے گا کہ جہاں سے آپ کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب آج کا عمل نمبر 3۔ اب یہ عمل ایک 4 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت کی نماز کا عمل ہے۔ یہ نماز شب قدر میں پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز سے آپ اللہ سے جو چاہے وہ پا سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ نماز 2 رکعت سے ادا کرنی ہے۔ تو آپ اس نماز کی پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا 3 مرتبہ پڑھیں گے اور سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو اسی طرح ہر رکعت میں آپ کو یہ 2 سورتیں پڑھنی اور اسی طرح یہ 4 رکعت 2 رکعت سے ادا کر لینی۔ نماز ادا کرنے کے فوراً بعد آپ سجدے میں سر رکھ کر 3 مرتبہ تیسرا کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو یہ تیسرا کلمہ پڑھ کر اللہ سے جو بھی چاہتے ہیں وہ گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ فوراً قبول فرمائے گا۔
कामिल यकीन के साथ ये नमाज को अदा करनी है। बेशक आप खुद इस नमाज का करिश्मा देखेंगे। तो आज की रात के ये थे कुछ खास अमल। अगर कोई ये अमल आज की 27वीं रात में ना कर सके तो 29वीं रात में भी कर सकते हैं। आप इनमें से जो अमल करना चाहे कर सकते हैं। तो आप लोग आज की मुकद्दस रात में मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।